السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عدموا الطلاق فإن الله سميع عليم. سورة البقرہ کی آیت نمبر 226 اور 227 دو آیتیں تلاوت کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: للذین یؤلون من نسائہم، جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں. ایلا کا مطلب کیا ہے؟ اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھانا، یہ ہے ایلا. جو لوگ اپنی بیویوں سے الگ تھلگ رہنے کی قسم کھاتے ہیں، ایلا کرتے ہیں. تربص 4 اشہر، تو 4 مہینہ ٹھہرنا ہے. 4 مہینہ اس کی مدت ہے، یعنی بیوی سے الگ تھلگ رہنے کی آخری لمٹ 4 مہینہ ہے. فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر یہ لوگ لوٹ آئے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی خوب بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر ان لوگوں نے طلاق کا قصد کر لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے، عزم مصمم کر لیا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یقیناً اللہ تبارک و تعالی سننے والا ہے، جاننے والا ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایلا کے متعلق بیان فرمایا ہے. ایلا کیا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں الیمین علی ترک وطء المرأة، اس بات کی قسم کھا لینا کہ بیوی سے ہم بستری نہیں کریں گے. بیوی سے ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھانے کو ایلا کہا جاتا ہے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں: الایلاء الحلف فاذا حلف الرجل الا يجامع زوجته مدة فلا يخلو اما ان يكون اقل من 4 اشهر او اكثر منها، فإن كانت أقل فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته وعليها أن تصبر وليس لها مطالبته بالفيء في هذه المدة. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایلا سے مراد قسم کھانا ہے. قسم کیا ہے؟ یہ آدمی اپنی بیوی سے الگ تھلگ رہنے کی اور ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھا لے. یعنی یہ کہہ دے اپنی بیوی سے: جاؤ، میں تم سے 4 مہینے تک بالکل الگ تھلگ رہوں گا، اللہ کی قسم میں تم سے 4 مہینہ ہم بستری نہیں کروں گا. یہ ایلا ہے. تو اگر اس نے ایسی قسم کھا لی ہے تو فلا یخلو، تو اپنی قسم کو پوری کرے. وہ اپنی بیوی سے فائدہ نہیں اٹھائے گا. فلا یخلو، ہم بستری نہیں کرے گا. اما ان یکون اقل من 4 اشہر، اور اگر 4 مہینہ سے کم کہ اس نے قسم کھائی ہے، او اکثر منہا، یا 4 مہینہ سے زیادہ قسم کھائی ہے. فإن کان اقل، اور اگر 4 مہینہ سے کم اس نے قسم کھائی ہے، فلہ ان ينتظر انقضاء المدة، تو چاہیے کہ وہ اپنی قسم کو پوری کرے اور مدت کا انتظار کرے. یعنی 2 مہینے کی قسم کھائی ہے، 3 مہینے کی قسم کھائی ہے، 4 مہینے کی قسم کھائی ہے، تو وہ مدت کا انتظار کرے
اور جب مدت ختم ہو جائے ثم یجامع امرأته، پھر وہ اپنی بیوی سے بے سری کرے. کیوں؟ کہ اس نے اسے قسم کھائی ہے، اور جب قسم کھائی ہے تو پھر اس قسم کو پورا کرنا پڑے گا. وعلیہ ان تصبر، اور اگر 4 مہینہ یا 4 مہینے سے کم مدت کی قسم کھائی ہے تو بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر صبر کرے. کیونکہ یہ شوہر ایسی بات کب کرتا ہے؟ جب اپنی بیوی سے ناراض ہوتا ہے. اپنی بیوی سے وہ ناراض ہوتا ہے یا اپنی بیوی کو سدھارنا چاہتا ہے. اور شریعت میں ایلا کا جو آپشن رکھا گیا ہے، مقصد اس کا یہی ہے کہ شوہر کسی معقول سبب کی بنا پر بطور سرزنش یا تربیت کے وہ اپنی بیوی سے بالکل الگ تھلگ ہو جاتا ہے، اور ایک مدت تک کے لیے وہ ہم بستری چھوڑ دیتا ہے اور قسم کھا لیتا ہے میں یہ کام نہیں کروں گا. تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بھی لکھتے ہیں کہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر صبر کرے، اور اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اس سے مطالبہ کرے کہ نہیں تم لوٹ آؤ. ولیس لها مطالبته بالفیء فی هذه المدة، چونکہ شوہر نے قسم کھا لی ہے اور اگر لوٹ آئے گا تو اس کی قسم خراب ہوگی. تو اگر مدت کے درمیان اس نے ہم بستری کر لی تو اسے قسم اس نے جو بھی توڑ دیا ہے تو کفارہ دینا پڑے گا، قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. اور اگر یہ شوہر یہ سوچتا ہے کہ میں نے اتنی طویل مدت کی قسم کھا لی ہے اور وہ اس پر صبر نہیں کر پا رہا ہے، شوہر اس پر صبر نہیں کر پا رہا ہے، تو وہ قسم توڑ دے اور قسم کا کفارہ دے. جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حلف علی یمین فرأى غیرها خیرا منها فلیأت الذی هو خیر ولیکفر عن یمینہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے کسی پر قسم کھا لیا، جس نے قسم کھا لی فرأى غیرها خیرا منها، پھر اس کے علاوہ کسی اور کام کو اس سے بہتر سمجھتا ہے، فلیأت الذی هو خیر، تو وہ کام کرے جس میں خیر ہے، ولیکفر عن یمینہ، اور اپنی قسم کا کفارہ دے. جیسا کہ اس سے پہلے یہ بات بتائی جا چکی ہے، قسم کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کا کپڑا پہنائے، یا پھر ایک غلام آزاد کرے، اور اس کی طاقت نہیں ہے تو 3 دن کا روزہ رکھے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر اپنی بیوی سے آدمی ناراض ہو اور بطور تربیت اور سدھارنے کے لیے وہ اپنی بیوی سے الگ تھلگ ہو جائے تو وہ قسم کھا لے، تو اس کی مدت 4 مہینے تک ہے، اس سے زیادہ کا ایلا نہیں کر سکتے. 4 مہینے تک یا اس سے کم وہ قسم کھا لیا ہے تو اس بیچ میں وہ ہم بستری نہیں کرے گا. لیکن اگر وہ ہم بستری کر لیتا ہے تو اسے کفارہ دینا پڑے گا، یا بیوی اس کو مناتی ہے اور وہ بیوی کے منانے پر مان جاتا ہے، مائل ہو جاتا ہے ہم بستری کی طرف، تو پھر اسے کفارہ دینا پڑے گا، کیونکہ اس نے قسم توڑ دی ہے. تو قسم پورا کرنا ہے، قسم کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے، قسم پوری کرنا ہے. لیکن اگر اس نے 4 مہینے زیادہ کا ایلا کر لیا ہے، 4 مہینے سے زیادہ کا ایلا کر لیا ہے، تو یہ اس کا ایلا شریعت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے. ایلا کی جو مدت ہے 4 مہینہ 10 دن، 4 مہینہ ہے، 10 دن نہیں، 4 مہینہ. للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، 4 مہینے تک اس کی مدت ہے. 4 مہینے تک وہ ایلا کر سکتا ہے، اپنی بیوی سے الگ تھلگ ہو سکتا ہے. اور اس سے کم کی بھی مدت ہے، جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں سے ایلا کیا تھا، 1 مہینے کا ایلا کیا تھا. ازواج مطہرات سے کچھ مسائل ہوئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے اور آپ نے اپنی بیوی سے 1 مہینے کے لیے ایلا کر لیا. جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلا من نسائہ شہرا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے 1 مہینے کے لیے ایلا کر لیا. فنظر لتسع وعشرین، 29 دن میں آپ واپس آ گئے. قال الشہر 29، آپ نے کہا کہ دیکھو مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، مہینہ 30 کا ہوتا ہے، 29 کا ہوتا ہے. تو آپ 29 دن میں واپس آ گئے، تو 1 مہینے کا آپ نے ایلا کیا تھا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وَإِنْ عَدَمُ الطَّلَاقِ
وَإِنْ عَدَمُ الطلاق، اور اگر ارادہ عزم کس کا ہے؟ طلاق کا ہے. اے امتنعوا من الفیع، یعنی 4 مہینہ گزر گیا اور ابھی تک اس نے رجوع نہیں کیا. فَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ وَعَدْمِ إِرَادَتِهِمْ لِأَزْوَاجِهِمْ وَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا عَزْمًا عَلَى الطَّلَاقِ. 4 مہینہ کی ایلا کی عدت ہے، مدت ہے، لیکن اب اس کے بعد بھی وہ اپنی بیوی سے رجوع نہیں ہوتا. مطلب یہ کہ شوہر کے دل میں بیوی کے تعلق سے کوئی محبت نہیں ہے، ابھی تک نفرت بھری پڑی ہے، اور گویا کہ اب اس عورت سے اس کے اندر چاہت محبت نہیں ہے، تو گویا کہ یہ ارادہ طلاق کا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ایلا کے بعد وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر ارادہ طلاق کا ہے فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فِيهِ وَعِيدٌ وَتَهْدِيدٌ لِمَنْ يَحْلِفُ هَذَا الْحَلِفُ وَيَقْصِدُ بِذَلِكَ الْمَضَارَّةَ وَالْمَشَاقَّةَ. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، گویا کہ اس میں ایک بہت زبردست وعید ہے، سخت پھٹکار ہے کہ آدمی اس طرح قسم کھا کر کے وہ اپنی بیوی کو مشقت اور تکلیف میں مبتلا کرنا چاہتا ہے. شیخ سعدی رحمہ اللہ آگے کہتے ہیں وَيُسْتَدَلُّ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَىٰ أَنَّ الْإِيلَاءَ خَاصٌ بِالزَّوْجَةِ. وہ کہتے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایلا کا تعلق بیویوں کے ساتھ خاص ہے، یعنی لوڈی وغیرہ سے ایلا نہیں ہے. بہرحال اس میں علماء کا اختلاف ہے، شدید اختلاف ہے. بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ ایلا دوسروں سے بھی، مطلب جو بیوی کے مرتبے پہ نہیں جیسے لوڈی ہیں، ان سے بھی ایلا کا امکان ہے، لیکن آیت میں بطور خاص للذین یؤلون من نسائہم کہا گیا ہے. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں ایلا سے مراد ایلا کا تعلق بیوی کے ساتھ منسلک ہے، اس کے ساتھ خاص ہے. تو یہ ایلا کی مدت 4 مہینہ ہے، ایلا کی مدت 4 مہینہ ہے. اور اگر 4 مہینہ گزر گیا اور شوہر نے رجوع نہیں کیا تو اب یہاں معاملہ گڑبڑ ہے، یہاں معاملہ کیا ہوگا؟ گڑبڑ ہوگا. اب شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اب فیصلہ کرے، اور اگر وہ فیصلہ نہیں کرتا ہے تو عدالت فیصلہ کرے گی، حاکم وقت اس کا فیصلہ کرے گا. بعض فقہا نے، جیسے فقہائے احناف نے یہ کہا ہے کہ اگر مدت گزر گئی اور شوہر نے رجوع نہیں کیا ہے مدت سے پہلے 4 مہینہ سے پہلے تو کہتے ہیں کہ ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے. یعنی مدت کا مکمل ہونا بعض فقہا کے نزدیک یہ ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے. لیکن اس مسئلے میں درست اور راجح بات یہی ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوتی ہے. طلاق کب واقع ہوگی؟ جب وہ طلاق دے گا. تو اب 4 مہینہ جو اس کی مدت ہے، اب اس میں اس نے رجوع نہیں کیا، اب اس کو لٹکا کے رکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اس سے راضی نہیں ہے، لہذا اب اس کو حاکم وقت یا قاضی یا عدالت اس سے طلاق دلوائے گی کہ تو اپنی بیوی کو رکھو، اگر نہیں رکھنا ہے تو اس کو طلاق دے دو. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں وَإِنْ عَدَمُ الطَّلَاقِ، اور اگر ارادہ طلاق کا ہے اَيْ حَقَّقُوهُ بِالْإِيقَاعِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یعنی طلاق دینے کا بالکل محقق ارادہ ہے، عزم مصمم ہے، تو فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. دیکھو تم اس کو چھپا کے رکھے ہو اور تمہارے دل کے اندر یہ ابھی تک پوشیدہ ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی پوشیدہ نہیں ہے. علیم بنیاتہم، شوہروں کی نیتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وفیہ دلیل علی انہا لا تطلق بعد مدى المدة ما لم يطلقها زوجها. کہتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کو طلاق واقع نہیں ہوگی، علی انہا لا تطلق، طلاق واقع نہیں ہوگی بعد مدى المدة، مدت کے پورا ہو جانے کے بعد، مدت ختم ہونے پر یہ طلاق واقع نہیں ہوتی ہے.
طلاق کب واقع ہوگی؟ ما لم یطلق زوجها، جب تک کہ اس کا شوہر اس کو طلاق نہ دے دے. لأنه شرط فيه العزم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یہاں پر؟ وَإِنْ عَدَمُ الطلاق، ایلا کی آیت کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر ارادہ طلاق کا ہے، یعنی مدت گزر گئی، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اب جدائی کر دو کیونکہ مدت گزر گئی، اس نے رجوع نہیں کیا، بلکہ یہاں پر اللہ نے یہ کہا کہ وَإِنْ عَزَمُ الطلاق، اور اگر ارادہ طلاق کا ہے. معلوم یہ ہوا کہ مدت کا گزر جانا، 4 مہینہ جو ایلا کی مدت ہے اس کا پورا ہو جانا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ طلاق دے دیا ہے، البتہ اس نے معاملہ لٹکا کے رکھا ہے. اب حاکم وقت کی ذمہ داری ہے، قاضی کی ذمہ داری ہے، عدالت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو عدالت میں جمع کیا جائے اور پھر ان کو اس بات کا حکم دیا جائے کہ دیکھو تم کو اپنی بیوی رکھنا ہے تو رجوع کرو، اس کو اپنی بیوی بنا کر رکھو، اس کا حق ادا کرو، اور اگر بیوی نہیں بنانا چاہتے ہو، چھوڑنا چاہتے ہو تو اپنی بیوی کو چھوڑ دو، طلاق دے دو. تو عدالت اس کا فیصلہ سنائے گی، اس کو کہے گی کہ وہ طلاق دے دے. یہی بات ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی کہی ہے، وَإِنْ عَدْمُ الطَّلَاقِ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِمُجَرَّدِ مَضَى الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرِ كَقَوْلِ الْجُمْهُورِ. کہتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ مطلق صرف عدت کا مکمل ہو جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ طلاق واقع ہو گئی. اور یہی موقف جمہور علماء کا ہے، اکثر علماء کا موقف یہی ہے کہ 4 مہینہ جو ایلا کی مدت ہے اس کے مکمل ہونے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے. وذهب آخرون الى انه يقع بمدى الاربعه اشهر تطلیقا. کہتے ہیں کہ بعض علماء اس بات کی طرف بھی گئے ہیں کہ اگر عدت گزر گئی ہے تو ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے، 4 مہینہ جو عدت ہے وہ گزر جائے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. دیکھیے شریعت نے یہاں پر ایلا کی جو مدت 4 مہینہ بتائی ہے، اہل علم یہ کہتے ہیں کہ بیوی سے دور رہنے کی یہ آخری مدت ہے، 4 مہینہ یہ آخری مدت ہے. اور کیونکہ 4 مہینے کے بعد اب اس کو اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، جیسا کہ مشہور واقعہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کہ ایک عورت نے اپنے شوہر کے غائب ہونے کی شکایت رات میں اپنے اشعار کے ذریعے سے کی. وہ اشارہ تھا کہ مطلب وہ اپنے شوہر کو یاد کر رہی ہے کیونکہ اس کو اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکاری طور پر یہ فرمان جاری کر دیا تھا کہ جو فوجی ہیں، جو سرحدوں پر نگرانی کرتے ہیں، جو سفر پر نکلتے ہیں، غزوات پر جاتے ہیں، ایسے لوگ اپنی بیویوں سے 4 مہینے سے زیادہ دور نہ رہیں، 4 مہینے سے زیادہ اپنی بیوی سے دور نہ رہیں. تو شریعت کی جو مصلحت ہے اس میں ہر چیز، اس میں ہر ایک کے لیے، زوجین کے لیے، دونوں کے لیے ہر قسم کی خیر اور بھلائی ہے. تو 4 مہینے تک اپنی بیوی سے الگ تھلگ ہو سکتے ہیں، بیوی کو سدھارنے کے لیے، تربیت کے لیے، سرزنش کے لیے، سمجھانے کے لیے، لیکن اس سے زیادہ جائز نہیں ہے، اس سے زیادہ ایلا نہیں کر سکتے ہیں. 4 مہینہ بہت زیادہ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.